ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے؟ اب یہ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ کارکن ان کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، عمران خان کی رہائی نہیں آپ لوگ کر رہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید بھی کافی زیادہ ایک پارٹی میں فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، جو کہ شیر افضل مروت ہوں، شندانہ گلزار صاحبہ ہوں، اور اس طرح کے اور کچھ جو ذرا اگریسو اپروچ رکھتے ہیں ان کو لے کر کے کہ جی یہ کوئی فارورڈ بلاک بن گیا ہے. تو یہ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں، اس سے ہوتا ہے کہ جب بڑے یا گھر کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے جب وہ نہیں ہوتا تو آگے درمیان میں پیچھے اگر 4-5 بھائی ہوں تو ان کے درمیان میں اختلافات آ جاتے ہیں. 2 یا 3 آپ یہ سمجھ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویوز آ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنتھ ہے وہ ہمارے ورکرز کا پیشن ہے، وہ ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کا پیشن ہے. یہ وہ پیشن تھا جو آپ نے 8 فروری کو پوری دنیا نے دیکھا. آپ ان کے اس پیشن کو دبا نہیں سکو گے. اچھا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نظر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت جیل میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے جتنا ان کو کرنا چاہیے وہ اتنا کر نہیں رہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہو سکتا ہے ہم کو بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا، ہم اتنا نہیں کر پائے. تو ان کا گلہ جائز بنتا ہے، ان کا ہم پہ شاید غصہ بھی جائز بنتا ہے. ہمیں اپنا بھی ایک غصہ ہے، لیکن تھوڑا سا جو پیچھے جس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے آگے جب آپ کو پتہ ہے ایسے لینڈ مائنز بچھائے گئے ہیں جس میں آپ لوگ اگر ذرا سا غلط قدم رکھا تو آلریڈی ہم بہت ساری چیزیں بھگت رہے، اور چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو لیڈرشپ شاید تھوڑی سی ذرا سیف مارجن رکھتے ہوئے آگے جا رہی ہے، ضرور رہی ہے. کس کو سیف کرنا چاہ رہی ہے لیڈرشپ؟ آپ کے لیڈر اگر جیل میں ہیں اور آپ کے جو باقی پارٹی ممبرز ہیں وہ اگر عہدوں پر ہیں تو پارٹی کارکن کو تو یہ لگے گا کہ آپ کس کی سیفٹی کا، پھر اس کا مطلب خود کو بچا رہے ہیں کہ ہمارے عہدے نہ چلے جائیں، ہم پھر سے نہ گرفتار ہو جائیں، ہمیں پھر سے نہ مارے پڑے، لہٰذا عمران خان کو جیل میں رہنے دو. اسٹریٹجی ہے کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں اس طرح ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر یا کوئی عہدیدار یا کوئی ممبر یہ چاہتا ہو عمران خان اندر ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس دن عمران خان باہر آ گیا تو ہماری آج اگر سٹرینتھ لیٹس سے 30% ہے تو اس کے آنے کے بعد ہماری سٹرینتھ 300% ہو جائے گی. تو میں اپنی سٹرینتھ کو کم کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کروں گا. میرا طریقہ فرق ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے عدالتوں سے آپ لوگوں کو عمران خان کو رہائی ملے گی؟ عدالت رہا کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، اینڈ میں عدالت ہی رہا کرے گی. اب اس کے لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ایک طریقہ وہ ہے کہ عدالت میرٹ پہ کرے، اور یہ جو غلط فیصلے ہیں جیسے جس طریقے سے یہ عدت کے کیس میں ابھی جج صاحب نے کیا ہوا ہے نا، اب یہ سوچے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ جو عدت کا کیس ہے نا یہ ایکچولی آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آرٹیکل 2 کہتا ہے کوئی بھی ایسا لا ہو جو اسلامک لا یا اسلامک شریعہ کے خلاف ہو وہ آپ کر نہیں سکتے ہو. اور کیس کو سر سبھی کنڈیم کر رہے ہیں، آپ کی بات بھی لاجیکل بھی ہے اور لیگل بھی لیکن اس کے باوجود دیکھیں، اس کے باوجود عدلیہ تو وہی فیصلہ یہ سب ایک ریالٹی کی طرح ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جی ٹھیک ہے غلط فیصلہ ہو گیا، قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جو بھی ہم آپ کا آرگومنٹ ہے وہ مان بھی لیں، تو آپ نے اس سارے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی گیون سرکمسٹانسز میں ہی اسٹریٹجی بنانی ہے نا. تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ عدالتیں پھر کل انہوں نے آپ کا خیال تھا وہ چھوڑ دیں گے، انہوں نے نہیں چھوڑا، اب آپ کا خیال ہے وہ بری ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بری کرتے، پھر آپ کہیں گے چلیں ہم ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں آپ کو ریلیف. تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بری ہوں گے. یہ لوور کورٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوور کورٹ میں بھی پریشر ذرا زیادہ ہو. ہائی کورٹ میں اتنا پریشر میرے خیال میں ہائی کورٹ وہ نہیں وہ کرے گی، وہ آرام سے اپنا وہ فیصلہ سنا دے گی اور وہ اس کو بالکل پھینک دے گی. جہاں تک جو میری ایک سوچ ہے، آپ سمجھتے ہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ صرف ایک بات میں بالکل سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنا چاہیے. میں بالکل سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں پہ آنا چاہیے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں پاکستان
پاکستان تحریک انصاف کو جو پیسفل ڈیمونسٹریشنز ہیں اگینسٹ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بالکل باہر آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے سامنے بالکل جا کے وہاں پہ ہم اپنا پروٹیسٹ بھی وہ کر سکتے ہیں. کیا کیوں نہیں سر؟ میرا تو یہ سوال تھا نا, کیا نہیں آپ لوگوں نے ایسا؟ ہمیں نظر نہیں آیا کوئی موومنٹ, کوئی جلد سے جلوس. آپ نے اتنے 4-5 اور سیاستدان بھی بڑے قد کے ساتھ ملائے, پھر بھی آپ لوگوں نے کوئی موومنٹ نہیں اٹھا سکے. آپ دیکھیں اب یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے گی, وہ چیز کر سکتی ہے, ان کے حد تک ہے, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر لیٹس سے اگر میرے پاس اس پہ میں بتاؤں, ڈاکٹر صاحب نہیں کہیں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی کئی مجبوریاں ہیں, لیکن میں اس پہ ضرور 2-3 چیزوں پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے اس کا پیشن ہے, اس کا پیشن صرف عمران خان کے لیے ہے, وہ نہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب کو جانتا ہے, ہاں جی, نہ میں آپ سے عرض کروں نہ وہ شہریار افریدی کو جانتا ہے, نہ وہ ایون علی امین گنڈا پور کو جانتا ہے, نہ وہ فواد چودھری کو جانتا ہے, وہ صرف عمران خان کو جانتا ہے. اب پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو داخلی اختلافات ہیں اس کی بنیادی طور پہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے جو کہا نا کہ جب بڑا نہیں ہوتا تو وہ ہو جاتا ہے, مان لیا ایک وجہ وہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ باقاعدہ کوشش بھی کی گئی پی ٹی آئی میں درار ڈالنے کی اور پی ٹی آئی میں گروپ بازی کروانے کی تاکہ اس پارٹی کو کمزور کیا جا سکے. تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گروپنگ ہے اس میں جو گروپ اس وقت سب سے طاقتور ہے وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں اختلاف کر رہا ہوں کہ ہر بندہ چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتے عمران باہر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے واپس آنے سے ان کی اپنی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. وہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں ان کو پھر کوئی پوچھے گا نہیں. اور دوسری بات یہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کے باہر آ جانے کے بعد اور سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کے بعد یہ جو درشنی پہلوان آج کل پی ٹی آئی کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو کہیں نظر آئیں گے؟ عمران خان کی طرز سیاست کو دیکھیں تو ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ جس طرح سے وہ کرتے ہیں اس میں تو آپ نے جو بندہ جہانگیر ترین کو باہر کر دے, علیم خان کو باہر کر دے, جو کسی بھی اپنے بندے کو باہر اپنے سے اس پہ رکھنے کی وہ پابند نہ سمجھے, اس کے سامنے چھوٹے موٹے لوگوں کی کیا حیثیت ہے سیاسی طور پہ. ویسے وہ بہت قادور ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی کردار ہے جو پی ٹی آئی کو فعال کر سکتا ہے, جس کے کہنے پہ لوگ آ سکتے ہیں یا جس کے لیے لوگ آ سکتے ہیں, وہ عمران خان ہے اس وقت. لیکن جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی گروپ ہے جو نہیں چاہتا, تو ان کو بھی تو یہ بات پتہ ہے نا کہ اگر آپ اور 1 مہینہ دیکھ لیں, 2 مہینے دیکھ لیں, تو یہی لوگ جن کے سامنے یہ آج پہلوان بنے ہوئے وہ پہلوان رہنے دیں گے. کل آپ نے عمر ایوب صاحب کو دیکھا ہے کیسے لوگوں نے گھیرا ہے. اب میں آپ سے اس کا بھی جواب, ان کی بھی بچت اور پہلوانی اسی بات میں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کتنے لوائل ہیں. میری ایک اہم ترین وفاقی وزیر سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ جو بات ہے سر مجھے یہ تو بتائیں یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ عمران خان, جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ جی اب تو شیخ رشید بھی مان گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے وہ بے وقوف ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ابھی رہا ہوتے نہیں نظر آتے آپ کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بقول اس وفاقی وزیر کے کہ یہ اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ گروپ بازی مزید بڑھے گی. اچھا, اب جو کارکن ہے دیکھیں, کارکن 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ کارکن ہیں جو اس بات سے بالکل جو ان کا پارا ہے نا جو وہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ ان کا لیڈر ابھی تک اندر ہے اور باہر نہیں آ رہا. دوسرے وہ کارکن ہوتے ہیں جو بیچارے تھک کار کے ویسے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اب کیا کرتے ہیں, اب یہ لیڈر تو باہر آنے کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پی ٹی گروپ بندی نقصان پہنچا رہی ہے ڈاکٹر صاحب. اوپر سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ہوں, علی زیدی ہوں, عمران اسماعیل ہوں, یہ لوگ بھی اب پی ٹی آئی میں واپسی کی بات کر رہے ہیں, بلکہ یہ موجودہ قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کارکن صحیح کہہ رہا ہے, انہوں نے وہ قدم نہیں اٹھائے جو انہیں اٹھانا چاہیے تھا. تو ان کے بارے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی میں ایک اختلافات بھی ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو بھی نہیں واپس آنے دینا. دیکھیں, ان لوگوں کی جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے یا جن لوگوں نے کسی وجہ سے جائز ناجائز جس طرح سے مرضی ان کو ہٹا دیا گیا تھا یا جو بھی کیا تھا, ان کا فیصلہ تو عمران خان خود کرے گا. ان کا فیصلہ میں یا کوئی اور نہیں کر سکتے, ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, اب آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ ان کے خلاف بیان بازی کیوں کرتے ہیں؟ رؤوف حسن صاحب بھی چودھری صاحب کے بارے میں یہ جناب جمپ مار گئے, پھر آگے سے وہ بھی فواد چودھری صاحب بھی انہیں سنا رہے ہیں.
تو آپ لوگ اگر ان کا فیصلہ نہیں کرنا تو ان کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چلتی رہتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ شاید خاقان عباسی اور دوسرے وہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں، مطلب زبیر صاحب کو دیکھ لیں، باقی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جو چیز بات ابھی عمران صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور جو تھوڑی سی میرے لحاظ سے جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ڈویژن ہو جائے۔ اگر پارٹی کے اندر ڈویژن ہو گئی کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم لوگ استعفیٰ دے دیں گے، یا دوسرا گروپ کچھ اور کہتا ہے، یا تیسرا گروپ کچھ اور کہتا ہے، یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا۔ میں جو اس وقت وہ گروپ ہے جو چھوڑ کے جا چکے تو اور بیانات دے رہے ہیں، دے آر ناٹ، میرے لحاظ سے وہ کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو اندر کے وہ ہیں، ان میں اگر کوئی زیادہ پرابلم آ گئی تو وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہاں پہ یہ لوگ ایک سینس پریویل کرے گا، یہ لوگ یہ ڈویژن بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ دیٹ شوڈ بی دا اسٹرینتھ آف پی ٹی آئی، اور پھر یہ لوگ فی الحال انہوں نے کہا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ